السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سارم اشرف NS ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے نومبر 2022 ٹیٹ پیپر 1 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اس کو شیئر کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے سب سے پہلے فن تدریس کے سوالات ہیں، جس کو آپ انگلش میں پیڈاگوجی اور ہندی میں شکشن شاستر کہتے ہیں۔ چلیے سوالات کو پڑھتے جاتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایات انسٹرکشن نردیش ہے کہ درج ذیل سوالوں کے دیے گئے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے، چناؤ کیجیے، چین کیجیے۔ 91 نمبر کوشچن ہے دوستو، ایک آموزگار کے بولنے کی مہارت کے لیے آواز کا سلسلہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ آموزگار کہتے ہیں شکچھارتی کو، لرنر کو۔ سوال یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آموزگار کے بولنے کی مہارت کے لیے، اس کے اندر بولنے کی مہارت پیدا کرنے کے لیے آواز کا کون سا سلسلہ سسٹم استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بولنے کی سرگرمی کے ساتھ مقصد املا لکھوانا، یعنی بولنے کے ساتھ ساتھ ان کو لکھنے کی بھی مشق کرانا۔ دوسرا ہے کارٹون اور دوسری بصری اشیاء کے استعمال کی مدد سے ان کے ارد گرد بولنے کی سرگرمی کرنا۔ بصری اشیاء کہتے ہیں دوستو درش سامگری، ہے نا، جس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا کہہ رہا ہے دوستو طلباء سے چیزوں کے مطابق ان کے سامنے پیش کی گئی کہانی کی حقیقت، فیکٹ، واستوکتا معلوم کرنا۔ اور چوتھا ہے دوستو ریکارڈ کی گئی آوازوں کو سننے کے بعد طلباء سے کہانی کی شکل میں بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے کہنا۔ دوستو اس کا جو ہے صحیح جواب جو ہو جائے گا وہ آپ کا 1 نمبر جو ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 1 نمبر آپشن جو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ بولنے کی سرگرمی کے ساتھ بامقصد املا لکھوانا۔ 92 نمبر کوشچن ہے دوستو، 3 ذیلی مہارتوں کا کسی ایک موضوع کے ذریعے جانچ کرنا ہے۔ ذیلی کا مطلب ہوتا ہے دوستو سب، ذیلی کا مطلب ہوتا ہے سب، ہے نا۔ تو 3 ذیلی مہارتوں، 4 مہارتیں ہوتی ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، اور ان 4 مہارتوں کے ضمن میں اس کے تحت کچھ اور مہارتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ذیلی مہارتیں کہتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ کہہ رہا ہے 3 ذیلی مہارتوں کا کسی ایک موضوع کے ذریعے جانچ کرنا ہے، کسی ایک وشے کے ذریعے جانچ کرنا ہے۔ لہجہ، آواز کی خوبی، لہجہ کا مطلب ہوتا ہے دوستو لے، جو آپ کا بولنے کا طریقہ ہے، گیسچر ہے۔ لہجہ، آواز کی خوبی، رفتار یعنی اسپیڈ۔ دوسرا آواز کی خوبی، اسٹائل، بولنے والی کی موجودگی یعنی بولنے والے کی اپستھتی، بولنے والے کی موجودگی، لہجہ، حوالہ یعنی ریفرنس۔ چوتھا حرکات و سکنات یعنی گیسچر، جس کی میں نے بات کی ابھی، بولنے والے کی ظاہری شکل۔ دیکھیے 4 نمبر آپشن تو آپ کا اس لیے کٹ جائے گا کہ یہاں پہ 3 کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ 2 ہے، تو یہ ایسے کٹ جائے گا۔ اس کا جو 92 کا نمبر جو جواب ہوگا دوستو وہ 1 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ لہجہ، آواز کی خوبی اور رفتار، یہ تینوں چیز کیا ہے؟ ذیلی مہارتیں ہیں۔ 93 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں دوستو، اردو زبان کی مہارت حاصل کرنے کے لیے ناموافق حالت وہ ہے جہاں ایک، ناموافق کا مطلب ہوتا ہے غیر انوکول، ہے نا، غیر مناسب، کس حالت کو کہیں گے؟ کلاس میں اردو زبان بولنے کی ممانعت ہو، یعنی بولنے پر روک ہو،
دوسرا گھر میں بالکل اردو نہیں بولی جاتی ہو، تیسرا ہے اردو تک طلباء کی رسائی یعنی پہنچ کا نہ ہونا، چوتھا ہے ہندی مادری زبان رابطے کی زبان ہے۔ دوستو اردو کے لیے سب سے ناموافق حالت یہ ہے کہ اردو تک طلباء کی رسائی کا نہ ہونا۔ اگر طلباء کی رسائی، طلباء کی پہنچ اردو تک نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت نازک اور ناموافق حالت ہے جس میں سدھار کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے۔ تو 3 نمبر جو آپشن ہے 93 کا دوستو وہ صحیح ہو جائے گا۔ 94 نمبر دوستو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کوشچن۔ ادراکی انداز کس سے بنتا ہے؟ ادراک ایک معنی ہوتا ہے دوستو سمجھ، انڈرسٹینڈنگ۔ تو ادراکی انداز یعنی سمجھ کی جانچ، سمجھ کا ملیانکن۔ ادراکی انداز کس سے بنتا ہے؟ توضیحی یا لفظی، براہ راست، بالواسطہ، جائزے پر مبنی، جائزے پر آزادی، مقابلہ جاتی، معاون۔ یعنی نمن میں سے کس کے ذریعے سے ادراکی انداز جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی یا کیا جا سکتا ہے؟ تو جائزہ ہے نا، جائزہ کا مطلب ہے تجزیہ، انالائسس ہے نا، انالائسس کے ذریعے سے۔ یہ تیسرا نمبر جو آپ کا ہو جائے یہ جو ہے دوستو آپشن یہ صحیح ہو جائے گا 94 کا۔ 95 نمبر دوستو کیا کہہ رہا ہے کہ پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا مطلب ہے نا، انکوائری بیسڈ لرننگ جو ہوتی ہے اس کا ابھی پرائے کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ معنیتی نصاب قومی عملی نصاب کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ایک ہدایتی حکمت عملی جس میں طلباء باہمی تعاون سے مسائل کو حل کریں اور جس سے ان کے تجربات ظاہر ہوں۔ تیسرا ہے کہ تھیوری، ایک طرز رسائی، ایک اصطلاح زبان سیکھنے کا نظریہ۔ چوتھا ہے مہارتوں کا تجربہ اور سسٹم کے ساتھ پیش کرنا اور متن کو یاد کرنا۔ تو پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا جو مطلب ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے ایک ہدایتی حکمت عملی جس میں طلباء باہمی تعاون سے یعنی ایک دوسرے کی سہایتا سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کے تجربات ظاہر ہوتے ہیں، جس سے ان کے انوبھووں کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کو پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کہتے ہیں، انکوائری بیسڈ لرننگ کہتے ہیں، جس میں طلباء کیا کرتے ہیں، استاد کی ہدایت کے مطابق اپنی سرگرمی کو انجام دیتے ہیں اور جہاں پہ آوشکتا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، استاد اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو؟ پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش، ہم اسی کو کہتے ہیں۔ پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش دوستو ہم اسی کو کہتے ہیں۔ چلیے چھیانوے نمبر دوستو ہے کہ زبان کی آموزش کے دوران ایک نازک وقت ہوتا ہے نا، زبان کی آموزش کر رہے ہیں تو نازک وقت کب ہوگا؟ کلاس میں تفہیم کے جانچ سے پہلے کا وقت، یعنی بچے کی سمجھ کی جانچ جو کر رہے ہیں اس سے پہلے کا وقت کیا ہوگا؟ نازک وقت ہوگا۔ دوسرا ہے کسی زبان کا منصوبہ تیار کرنے کا سب سے اچھا وقت۔ تیسرا ہے ایک خاص وقت جب طلباء عملی زبان استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، اور چوتھا ہے جس وقت زبان کسی دوسرے دور کے مقابلے میں جلدی سیکھی جاتی ہے۔ بہت ساری کتابوں میں جو دوستو اس کا جواب جو ہے 1 نمبر آپشن دیا ہے کہ کلاس میں تفہیم کے جانچ سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، کلاس میں جو بچے کی سمجھ ہے اس کی جانچ سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ نازک وقت ہوتا ہے۔ نہیں، نازک وقت جو ہوتا ہے دوستو وہ تیسرا نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا کہ ایک خاص وقت جب طلباء عملی زبان استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی زبان کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو ویوہار میں نہیں لاتے ہیں،
اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں، یہ کسی بھی زبان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک نازک وقت ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نازک وقت ہوتا ہے۔ تو 3 نمبر آپ کا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 97 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں دوستو، کیا کہہ رہا ہے کہ ایک خلاصہ لکھنے کے لیے 2 مہارتیں ضروری ہیں، وہ ہیں، یعنی ایک خلاصہ کسی بھی سمری لکھنے کے لیے، خلاصہ کا مطلب ہے سمری لکھنے کے لیے، سار لکھنے کے لیے 2 مہارتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ 2 مہارتیں کون ہیں آپ کو بتانا ہے۔ متن کو اپنے الفاظ میں دوبارہ لکھنا، متن یعنی ٹیکسٹ، مترادف الفاظ کا استعمال یعنی پریائے واچی شبدوں کا پریوگ، دوسرا متن کے بڑے اور چھوٹے نکات کی شناخت کرنا، یعنی متن جو ہے اس کے چھوٹے اور بڑے پوائنٹ کی پہچان کرنا، اور مرکزی خیال کو سمجھنا، مکھیہ بندو جو ہے اس کی سمجھ پیدا کرنا، تیسرا حرف ربط استعمال کرنا، یعنی جو کنجکشن ہوتے ہیں انٹرجیکشن اس کا استعمال کرنا، صحیح عبارت لکھنا، چوتھا الفاظ کے بجائے اصطلاحات کا استعمال کرنا۔ تو آپ جانتے ہیں دوستو کہ خلاصہ لکھنے کے لیے 2 چیز ضروری ہوتی ہے کہ متن کے بڑے اور چھوٹے نکات کی شناخت کرنا، یعنی مکھیہ بندو کیا کیا ہیں اس کی شناخت کرنا، اور اس میں جو اہم باتیں کیا ہیں، چاہے وہ چھوٹی باتیں ہیں چاہے بڑی ہو، اس کو جاننا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 98 نمبر کوشچن ہے دوستو، جب ایک طالب علم کو زمانہ کی قسموں کو سمجھنے میں دشواری ہو تو اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ یعنی ایک بچے کو زمانہ جانتے ہیں کہ زمانہ 3 ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں ماضی، حال، مستقبل یا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کہتے ہیں، یا بھوت کال، ورتمان کال، بھوشیہ کال کہتے ہیں، اس کو سمجھنے میں بچے کو دشواری ہوتی ہے، تو اس کا حل آپ کیسے کریں گے؟ طلبہ خود جملے بنائیں اور ٹیچر ان کی اس سرگرمی میں مدد کرے، ایک۔ دوسرا، طلبہ کو کلاس روم کے باہر بھی جملوں کی ساخت کی بنیاد پر مشق کرانا، باہر آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تیسرا، اصل زندگی کے مختلف حالات کی مدد سے مشق کرانا۔ چوتھا ہے مختلف جملوں کی مشق کرنے کے مواقع فراہم کرنا۔ تو یہ جو آپ کو زمانہ جو سکھانا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے دوستو، وہ ہے اصل زندگی کے مختلف حالات کی مدد سے جو ہے مشق کرا کے کیا کر سکتے ہیں، آپ آسانی کے ساتھ جو ہے زبانے کے بارے میں جو بچے کو بتا سکتے ہیں۔ یعنی 3 نمبر آپشن جو ہے یہ آپ کا صحیح آنسر، صحیح اتر ہو جائے گا۔ چلیے 99 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں دوستو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ 99 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے دوستو، مسلسل اور جامع تعین قدر CCE کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن ہے نا، جس کو ستت ایوم ویاپک ملیانکن کہتے ہیں، مسلسل اور جامع تعین قدر کے تعارف سے، یعنی اس کی انٹروڈکشن سے، اس کے پرستاونا سے طلبہ مختلف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، زیادہ تعلیمی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اصل زندگی کے مختلف حالات کی مدد سے مشق کرایا جا سکتا ہے، اور چوتھا ہے مختلف جملوں کی مشق کرنے کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ تو 99 نمبر جو کوشچن ہے دوستو، تو CCE کے مدد سے کیا کر سکتے ہیں آپ کہ اصل زندگی کے جو مختلف حالات ہیں اس کا ابحاث کرا کے بچوں کو آسانی کے ساتھ کسی بھی طرح کی گتیودھی کو، کسی بھی طرح کے گیان کو، کسی بھی طرح کے سبق کو آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ چلیے 100 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے دوستو کہ تخلیقی مطالعہ مثالیں ہیں۔ جو تخلیقی مطالعہ ہوتی ہے، ایسا مطالعہ، سرجناتمک ادھین، ایسا مطالعہ جس مطالعے کی بنیاد کسی نئی چیز کی ایجاد کرنا ہو، یا جس مطالعے کی بنیاد کیا ہو، کسی چیز کی کھوج کرنی ہو، تو کہتے ہیں کہ تخلیقی مطالعہ مثالیں ہیں، مثالیں ہیں۔ موضوع سے متعلق انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کو کہیں گے آپ تخلیقی مطالعہ۔ مختلف نظریات سے ڈرامائی کردار نبھانا اور دوبارہ لکھنا۔ تیسرا ہے معنی جاننے کے لیے مطالعہ کرنا۔ چوتھا ہے دوستو موضوع پر زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے لائبریری میں حوالے کے لیے کام کرنا۔ تو دیکھیے جو تخلیقی مطالعہ جو ہے اس کا جو پتہ چل رہا ہے وہ ہے مختلف نظریات سے ڈرامائی کردار نبھانا۔
الگ الگ پوائنٹ سے الگ الگ ویوز کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں کہ کردار کو نبھا رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں. یہ کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تخلیقی مطالعہ ہوتا ہے. یعنی 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے 101 نمبر دیکھتے ہیں دوستو. سرسری نظر ڈالنا کیا ہے؟ سرسری نظر ڈالنا، سرسری نظر کا مطلب ہے اوپر اوپر، ہے نا، سرسری طور پر، جلدی جلدی. سرسری نظر ڈالنا کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خاص چیز یا چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے متن پر تیزی سے نظر ڈالنا، اس کو سرسری نظر ڈالنا کہیں گے. دوسرا ہے متن کا مطالعہ یعنی ادھین کر کے اس میں سے صحیح معلومات لکھنا. تیسرا ہے پڑھتے وقت نظریات یا معلومات کو صحیح نقطۂ نظر سے دیکھنا. چوتھا ہے عام مواد یعنی سامانیہ وشے وستو، نظریات یعنی اپروچ، یا خلاصہ یا اصل مطلب جاننے کے لیے جلدی جلدی متن دیکھنا. تو یہ چوتھا والا جو آپشن ہے دوستو یہ صحیح ہو جائے گا کہ عام مواد، نظریات، خلاصہ یا اصل مطلب جاننے کے لیے جلدی جلدی جب متن کو ہم پڑھتے ہیں تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرسری نظر ڈالنا کہتے ہیں. یعنی 4 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا. چلیے 102 نمبر دیکھتے ہیں دوستو. متنی پیوستگی ظاہر کرتی ہے. متنی پیوستگی یعنی متن سے جڑاؤ. متن یہ شبد بار بار آئے گا. متن کا مطلب ہوتا ہے دوستو، متن کہتے ہیں اس کو اردو میں کہیں کہیں پہ عبارت بھی آتا ہے شبد. متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے. جیسے ہمارے سامنے میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، جیسے سوال نمبر 102 ہے جو آپ کے سامنے میں ہے، تو یہ لکھی ہوئی چیز جو ہے اسی کو ہم متن کہتے ہیں، اسی کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، ہے نا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ کہتے ہیں. تو متن کے معنی وہی ٹیکسٹ کیے ہوئے. تو یہاں کہہ رہا متنی پیوستگی ظاہر کرتی ہے، یعنی متن سے جڑاؤ، لکھی ہوئی چیز سے جڑاؤ ظاہر کرتی ہے. کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ کسی پیراگراف میں دلیل کے ساتھ معلومات پیش کرنا، ایک مسلسل یعنی لگاتار لمبے متن میں مختلف معلومات کو لکھنا. تیسرا ہے پیراگراف کے جملوں میں تعلق پیدا کرنے کے لیے ضمیر یعنی سرونام پروناؤن، حرف ربط جس کو انٹرجیکشن یا کنجکشن کہتے ہیں، مترادف الفاظ کا استعمال کرنا یعنی پریائے واچی و شبدوں کا پریوگ کرنا. چوتھا ہے دوستو کہانی کے واقعات بیان کرنے کے لیے پیراگرافوں کو ترتیب دینا، اس کو منظم کرنا. تو دوستو 102 جو ہے اس کا 3 نمبر آپ کا آپشن صحیح ہو جائے گا کہ متنی پیوستگی کا مطلب ہے کہ جو سرونام ہے، حرف ربط ہے، مترادف الفاظ ہیں، ان کا استعمال کرنا. تب تو ایک جملہ دوسرے جملے سے کیا ہو جائے گا؟ جڑ پائے گا، ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ ضمیر کا استعمال ہم کیا کرتے ہیں؟ سرونام ناؤن کی جگہ پہ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا، اسم کی جگہ پہ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم ضمیر کا استعمال کریں گے تو خود بخود ضمیر کا تعلق پچھلے والے جملے سے ہوگا، ہے نا. جب ہم حرف ربط کا استعمال کریں گے تو وہ 2 لفظوں کو جوڑے گا. جیسے میں نے کہا کہ ماں اور باپ جنت میں داخل ہونے کے ایک کیا ہیں کہ ایک ضمانت ہے. تو اب یہاں پہ ماں اور باپ میں جو اور ہے، جو حرف ربط ہے، وہ ماں اور باپ کو جوڑ رہا ہے نا. مترادف الفاظ کا بھی یہی کام ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ بہت سارے جیسے خوشی و مسرت، ہے نا، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پچھلے واقعات سے جوڑتے ہیں. تو اس کا جو ہے 102 نمبر جو ہے دوستو اس کا صحیح آپشن جو آپ کا 3 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ پیراگراف کے جملوں میں تعلق پیدا کرنے کے لیے ضمیر، حرف ربط یا مترادف الفاظ کا استعمال کرنا، اسی کو کہتے ہیں متنی پیوستگی. 103 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کہ مستند سماعت، دھیان دینا، حوالہ ہے. مستند ایک شبد ہے جس کا استعمال کافی بار ہوتا ہے. مستند کا مطلب ہوتا ہے دوستو سرٹیفائیڈ، ہے نا، یعنی جو پرمانت ہو. ہندی میں اس کو کہتے ہیں مستند کو کہتے ہیں پرمانت، یعنی جس کو پرمان ملا ہو، جس کا کوئی ثبوت ہو، اسی کو مستند کہتے ہیں، ہے نا. جیسے سرٹیفکیٹ آپ کی ہوتی ہے نا، اس کو اردو میں سند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں. آپ ہندی میں اس کو پرمان کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پرمان. تو
تو سرٹیفکیٹ ہے نا. تو مستند کا مطلب ہے کہ جس کو پرمان ملا ہو، جو پرمانت ہو. تو مستند سماعت کا مطلب سننا. تو مستند سماعت یعنی بہترین سماعت، ایسی سماعت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی سننا ہے. مستند سماعت دھیان دینا حوالہ ہے، ریفرنس ہے کس کا؟ جب تک اپنی بات ختم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سننا ضروری ہے. کہی ہوئی باتوں یا ریکارڈ کی گئی باتوں، کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا. تیسرا ہے مراسلہ، کہتے ہیں بھائی مراسلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تیسرا ایک ٹیچر کی تقریر جو آدھی لکھی ہوئی اور آدھی سنائی گئی بات کو سننا. کسی بحث یا تقریر کی طرف توجہ یعنی دھیان مرکوز کرنا، کیندرت کرنا. چوتھا ہے دوستو کسی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اہم بات کو غور سے سننا. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 103 کا جو ہے 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا کہ کہی ہوئی باتوں یا ریکارڈ کی گئی باتوں، کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستند سماعت کہیں گے یا دھیان سے سننا کہیں گے. چلیے 104 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے. 104 نمبر کہہ رہا ہے تصنیف کو تقریر سے کون سی چیزیں مختلف کرتی ہیں؟ تصنیف کا مطلب ہوتا ہے دوستو لکھنا. جو لیکھک ہوتے ہیں اس کو مصنف کہتے ہیں. جو لیکھک ہوتے ہیں، لیکھک کو اردو میں کہا جاتا ہے مصنف. اور تقریر کا مطلب ہوتا ہے دوستو بولنا. مقرر جس کو آپ کہتے ہیں، اسپیکر کہتے ہیں، ہے نا اسپیکر کہتے ہیں. تو تصنیف کو یعنی لکھنے کو بولنے سے کون سی چیز مختلف کرتی ہے؟ اول زیادہ تیز رفتار سرگرمیاں، بہت زیادہ گرامر کا استعمال، عموماً وضاحتی اختتام، الفاظ کی بھرمار یا تکرار کی کمی. تو تصنیف کو تقریر سے جو چیز مختلف کرتی ہیں وہ ہے زیادہ تیز رفتار سرگرمیاں. زیادہ تیز رفتار سرگرمیاں. دیکھیے آپ پڑھنا پہلے شروع کرتے ہیں، سب پل سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، 4 مہارتیں ہوتی ہے. پڑھنا آپ شروع پہلے کرتے ہیں، لکھنا بعد میں کرتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور اسکول میں جو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو پہلے لکھنا ہی دھرا دیتے ہیں. حالانکہ پہلے اس کو پڑھنے کے لیے آنا چاہیے پھر لکھنے کے لیے آنا چاہیے، یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا. تو کیا ہوتا ہے کہ پڑھ لینا تیزی سے یہ آسان ہے بمقابلے لکھنے کے کہ آپ تیزی سے لکھ نہیں سکتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے کہ تیز رفتار سرگرمیاں جو ہے، زیادہ تیز رفتار سرگرمیاں، یہی تصنیف کو تقریر سے کیا کرتی ہے دوستو؟ الگ کرتی ہے. آپ جتنی تیزی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ آپ لکھ نہیں سکتے ہیں. 105 نمبر دیکھیے دوستو، 105 نمبر آپشن آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ 105 نمبر کوشچن یہ کہہ رہا ہے کہ اردو زبان کی کلاس میں تقریر کے عمل اور رد عمل کے لیے ضروری ہے. عمل کا مطلب ہے کریا، پرتیکریا، ہے نا. عمل کا مطلب ہے کریا اور رد عمل کا مطلب ہے پرتیکریا. عمل کا مطلب ہوتا ہے پروسیس اور رد عمل کا مطلب ہوتا ہے رسپانس، ہے نا. کہ جب کوئی کام ہوتا ہے، مان لیجیے کہ آپ نے تھورنڈائٹ کی تھیوری پڑھی ہوگی، پیولو کی تھیوری پڑھی ہوگی. جیسے پیولو کی تھیوری میں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب رسپانس ملتا ہے کتے بلی کو، جب رسپانس ملتا ہے یا جب اس کو اسٹیمولس ملتا ہے تو وہ رسپانس کرتی ہے. جب اس کو اسٹیمولس ملتا ہے تو وہ رسپانس کرتے ہیں. تو عمل اور رد عمل یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 شبد ہوتا ہے. عمل کا مطلب ہوتا ہے پروسیس، ہے نا، اور رد عمل کا مطلب ہوتا ہے رسپانس، ہے نا. تو یہاں اردو زبان کی کلاس میں تقریر کے عمل اور رد عمل کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے بھائی؟ اردو زبان کی کلاس میں تبادلہ خیال کرانا. کس چیز کا؟ سننے والوں کے جواب کے مطابق تقریر کرنے کا طریقہ اختیار کرنا، کسی کے رزلٹ کے بارے میں معلومات بیان کرنا یا لکھنا. تیسرا ایک مکالمہ، بات چیت. مکالمہ کا مطلب ہے بات چیت. ایک مکالمہ جو رسمی کا مطلب ہے فارمل، اوپچارک. ایک مکالمہ جو رسمی تقریر یا خود کلامی کے متضاد ہوتا ہے. چوتھا ہے زبان کا برجستہ استعمال کرنا. برجستہ کا مطلب بیک وقت، فوری طور پر، فوری. تو یہ چوتھا نمبر آپشن جو ہے آپ کا 5 کا جو ہے 105 کا چوتھا نمبر آپ کا صحیح ہو جائے گا. چلیے
اب یہاں سے دوستو آپ کے پیسیج کا، آپ کے نظم اور نثر کا جو ہے اقتباس کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ اقتباس کو پڑھتے ہوئے سوالات کے جواب بہت آسانی کے ساتھ دیتے رہنا۔ سب سے پہلے وہی طریقہ اختیار کریں گے، آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سوال کو جو ہے سوال کو پڑھیں گے، پھر اقتباس کو حل کریں گے۔ میں بہت سارے جگہ پہ جو ہے صرف فن تدریس کو کرایا جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ کو جو ہے پیڈاگوجی یا اس سے اقتباس سے جو ہے 15 نمبر آپ کو حاصل ہو جائے، اس لیے میں آپ کو اقتباس کو کرواتا ہوں، گد اور پد کو کرواتا ہوں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر، لینگویج میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نمبر لا سکیں۔ اور اپنا گول طے کیجئے کہ آپ کو CDP میں اردو اور ہندی میں 25+ نمبر آنا چاہیے۔ اگر آپ اس میں 25+ کر لیتے ہیں تو پھر EVS میں آپ کو 20+، اور میتھ آپ کا پھاؤ میں یعنی اگر 10+ بھی آپ لے آتے ہیں تو آپ کے پاس 100+ نمبر آ جائے گا بالکل آسانی سے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو چلیے اقتباس کوشچن کو پڑھتے ہیں۔ 106، باغوں میں بلبل کا کیا کام ہے؟ چہکنا، کھیلنا، ہنسنا، مہکنا۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ جیسا میرا دیس ہے افسر ایسا کوئی دیس نہیں، پھولوں کا ہر سمت مہکنا، کلیوں کا ہر روز چٹکنا، باغوں میں بلبل کا چہکنا، میووں کا شاخوں سے لٹکنا۔ تو باغوں میں بلبل کا چہکنا، تو بلبل کا کام کیا ہے دوستو؟ چہکنا ہے، یعنی 106 کا جو ہے آپ کا جو آپشن ہے 1 نمبر وہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے، ہر سمت کا مطلب ہے ایک طرف، ہر طرف، دوسری طرف، ان میں سے کوئی نہیں۔ سمت کا مطلب ہوتا اور دشا، تو ہر سمت کا مطلب ہے ہر طرف، ہر سمت کا مطلب ہے دوستو ہر طرف۔ چلیے یہ معنی پوچھ لیا، 2 نمبر آپشن ہو جائے گا 107 کا۔ 108 کا رہا، شاعر نے گنگا جمنا کو کیا کہا ہے؟ 2 دشمن، 2 دیواریں، 2 بہنیں، 2 دوست۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 بہنیں کہا ہوگا۔ چلیے اقتباس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا میرا دیس ہے افسر ایسا کوئی دیس نہیں، کیسے اچھے اچھے دریا وہ ان کا اٹھلا کر چلنا، 2 بہنیں ہیں گنگا جمنا دنیا میں نہیں ثانی ان کا، 2 بہنیں ہیں گنگا جمنا دنیا میں نہیں ثانی ان کا، جیسا میرا دیس ہے افسر ایسا کوئی دیس نہیں۔ بہت اچھی کویتا ہے۔ چلیے، تو شاعر نے گنگا اور جمنا کو کیا کہا ہے دوستو؟ 2 بہنیں کہا ہے، یعنی 108 کا جو 3 نمبر آپشن ہے یہ آپ کا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ شعر مکمل کیجئے۔ پھولوں کا ہر سمت مہکنا، میووں کا شاخوں سے لٹکنا، ہے نا، پھولوں کا ہر سمت مہکنا۔ اب اس کے ساتھ جو 4 آپشن میں سے کون ہے؟ میووں کا شاخوں سے لٹکنا، وہ ان کا اٹھلا کر چلنا، باغوں میں بلبل کا چہکنا، کلیوں کا ہر روز چٹکنا۔ چلیے ہم اقتباس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ پھولوں کا ہر سمت مہکنا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے پہلا ہی لائن ہے مصرع، پھولوں کا ہر سمت مہکنا، کلیوں کا ہر روز چٹکنا۔ تو کلیوں کا ہر روز چٹکنا جو ہے یہ کیا مل کے اس کو پورے جملے کو کیا کرے گا؟ کمپلیٹ کرے گا پورے شعر کو۔ تو کلیوں کا ہر روز چٹکنا، یعنی 109 کا جو ہے 4 نمبر جو آپشن ہے یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 110 نمبر ہے دوستو، شاعر کا دیس کیسا ہے؟ سب سے اچھا، سب سے چھوٹا، سب سے کمزور، سب سے اہم۔ تو ابھی جو ہے شعر میں آپ نے پڑھا تھا کہ جیسا میرا دیس ہے افسر ایسا کوئی دیس نہیں، یعنی شاعر کا دیس جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اچھا ہے، یعنی 110 کا 1 نمبر آپشن جو ہے وہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب یہاں پہ دیکھیے دوستو کہ یہاں پہ کیا ہے کہ مصرے لگا کر بند مکمل کیجئے، وہ ان کا اٹھلا کر چلنا دنیا میں نہیں ہے ثانی ان کا۔ اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ 2 مصرع دیا گیا ہے، 2 الگ الگ جگہ کا مصرع دیا گیا ہے، پہلا مصرع اور اس کے دوسرے مصرے کو ملانا ہے، وہ ان کا اٹھلا کر چلنا، ہے نا، یہ ایک مصرع ہے۔ اس کے ساتھ کیا ملے گا؟ تو اس کے ساتھ ملے گا پھولوں کا ہر سمت مہکنا۔ دوسرا مصرع ہے دنیا میں نہیں
ثانی ان کا کلیوں کا ہر روز، یا وہ ان کا اٹھلا کر چلنا، تو اس کا دوسرا مصرع کیسے اچھے اچھے دریا، ہے نا، دنیا میں نہیں ثانی ان کا دو بہنیں ہیں گنگا جمنا۔ تو یہ دونوں کیا ہے کہ 3 نمبر آپشن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں، پہلا وہ ان کا اٹھلا کر چلنا دنیا میں نہیں ہے ثانی ان کا دو مصرع ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیسے اچھے اچھے دریا، پہلا مصرع ہے وہ ان کا اٹھلا کر چلنا، دوسرا مصرع ہے، دونوں مل کے ایک شعر ہو گیا۔ دوسرا مصرع ہے، دوسرا شعر ہے، دو بہنیں ہیں گنگا جمنا دنیا میں نہیں ثانی ان کا، تو آپ کے وہاں پہ دیا ہوا ہے وہ ان کا اٹھلا کر چلنا دو بہنیں ہیں گنگا جمنا۔ آپ کو پہلا والا اور چوتھا والا مصرع ملا کے شعر کو مکمل کرنا ہے، یعنی اس کا جو ہے 4 نمبر آپشن جو ہے آپ کا جو ہے 111 کا جو ہے 3 نمبر آپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ کیسے اچھے اچھے دریا دو بہنیں ہیں گنگا یمنا۔ چلیے اب یہاں پہ کیا ہے دوستوں، یہاں پہ اقتباس، ایک دوسرا اقتباس آ گیا ہے، اس کو پڑھ کے ہم کو کیا کرنا ہے، سوالات کے جواب دینا ہے کہ 112 نمبر کوشچن ہے، یہاں کے لوگ کس مذہب کے پیروکار زیادہ ہیں؟ پیروکار کا مطلب ہے ماننے والے، عیسائی مذہب، جین مذہب، پارسی مذہب، یہودی مذہب۔ یہاں کے لوگ یعنی اقتباس میں جس جگہ کا ذکر ہوا، چلتے ہیں اقتباس میں کس جگہ کا ذکر ہوا دیکھتے ہیں۔ میگھالیہ کی بات ہو رہی ہے، میگھالیہ کی راجدھانی شیلانگ ہے، شیلانگ یہاں کے دیوتا کا نام ہے، اسی کے نام پر اس شہر کا نام شیلانگ رکھا گیا ہے۔ شیلانگ دیوتا کو ناچ اور گانے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے آج بھی رقص و سرور کے دلدادہ ہیں۔ شیلانگ کو پہاڑوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم و جدید کا سنگم ہے، یہاں بڑی عمارتوں کے ساتھ پھوس کی جھوپڑیاں بھی جا بجا یعنی جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ انگریزی لباس کے ساتھ آدی باسیوں کی رنگین اور ڈھیلی ڈھالی پوشاکیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ کرکٹ، پولو، گولف یہاں کی پسندیدہ کھیل ہیں۔ ہفتہ کے دن یہاں گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے۔ یہاں کا بوٹینیکل پارک بہت مشہور ہے، جس میں دنیا بھر کے تقریباً سبھی قسم کے پودے لگائے گئے ہیں۔ اسی کے قریب وارڈ لیک نام کی ایک جھیل ہے جو گھوڑے کی نال سے مشابہ ہے۔ یہاں کے آدی باسی کھاسی اور گاڑو قبیلے کے ہیں، یہ لوگ نسلاً منگول ہیں۔ گول چہرہ، چپٹا سر، چوڑی پیشانی، چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی، چوڑی ناک، آنکھیں چھوٹی اور رنگ پیلا ہوتا ہے۔ مردوں کے چہرے پر بال برائے نام ہوتا ہے، یعنی ہوتے ہیں، بہت کم بال ہوتے ہیں۔ آبادی کا زیادہ حصہ عیسائی مذہب کا پیروکار ہے۔ یہاں پہ آپ کو جا کے جو ہے سوال کے جواب ملے ہیں کہ آبادی کا زیادہ حصہ، کبھی کبھی دوستوں کتنا پڑھنے کے بعد آپ کو جواب ملتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، C-TET ہے۔ آبادی کا زیادہ حصہ عیسائی مذہب ہے نا، یہاں پہ آپ کو جواب مل گیا کہ جو یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کس مذہب کو مانتے ہیں، تو آبادی کا زیادہ حصہ عیسائی مذہب کا پیروکار ہے، جو اپنے قدیم رسم و رواج اور طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ چلیے اب ہمارا جواب مل گیا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، عیسائی مذہب کو مانتے ہیں، عیسائی مذہب کو مانتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کس مذہب کے پیروکار ہیں؟ 1 نمبر جواب ہو جائے گا آپ کا عیسائی مذہب۔ اب دوستو یہاں پوچھ رہا شیلانگ شہر کا نام رکھا گیا یہاں کی عمارتوں کی وجہ سے، یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے، یہاں کے دیوتا کے نام پر، یہاں کے پہاڑوں کی وجہ سے۔ چلیے دوستو ہم نے اقتباس کے بہت سارے حصے کو لگ بھگ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اگر ہم نے جو پیچھے پڑھا اس میں بہت سارے سوالات ہمارے جو حل ہو سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میگھالیہ کی راجدھانی شیلانگ ہے، شیلانگ یہاں کے دیوتا کا نام ہے، اسی کے نام پر اس شہر کا نام شیلانگ رکھا گیا، یعنی دیوتا کے نام پر ہی اس شہر کا نام کیا رکھا گیا، شیلانگ رکھا گیا۔ آپ سے یہ پوچھا رہا کہ شیلانگ شہر کا نام رکھا گیا یہاں کی عمارتوں کی وجہ سے، یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے، یہاں کے دیوتا کے نام پر، تو یہاں کے دیوتا کے نام پر ہی یہاں کے شیلانگ کا نام شیلانگ رکھا گیا۔ 114 ہے، یہاں کے پسندیدہ کھیل ہیں والی بال، ہاکی اور بیڈمنٹن، کرکٹ، پولو اور گولف، تیراکی، پولو اور ہاکی، بیڈمنٹن اور کھوکھو۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارا پیچھے گزرا تھا، تو ہم جہاں تک ہم نے اقتباس کو پڑھا تھا وہیں سے آگے ہم اس کو کیا کریں گے، پڑھیں گے۔
यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी रक्स सुरूर के दिलदादा हैं। शिलोंग को पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। ये शहर कदीम और जदीद का संगम है। यहाँ बड़ी इमारतों के साथ फूस की झोपड़ियाँ भी जा बजा नज़र आती है। अंग्रेज़ी लिबास के साथ आदिवासियों की रंगीन और ढीली ढाली पोशाकें भी देखी जा सकती है। क्रिकेट, पोलो और गोल्फ, क्रिकेट, पोलो और गोल्फ, ये 3 खेल जो हैं यहाँ की पसंदीदा खेल हैं। तो आपका जवाब आपको मिल गया कि यहाँ की पसंदीदा खेल जो हैं वो क्रिकेट, पोलो और गोल्फ हैं। यानी 114 का जो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर दोस्तों कह रहा है वार्ड लेक नाम की झील किससे मुशाबिह है? तलवार से, बंदूक की नाली से, खंजर से, घोड़े की नाल से। ये भी पीछे में आया था। चलिए जहाँ तक हमने इक़्तिबास को पढ़ा था उसी से आगे इक़्तिबास को हम पढ़ेंगे। हफ्ता के दिन क्या कह रहा है? हफ्ता के दिन यहाँ घोड़ों की रेस होती है। यहाँ का बोटेनिकल पार्क बहुत मशहूर है जिसमें दुनिया भर के तकरीबन सभी किस्म के पौधे लगाए हैं। उसी के करीब वार्ड लेक नाम की एक झील है जो घोड़े की नाल से मुशाबिह है। किससे मुशाबिह है? घोड़े की नाल से मुशाबिह है। आपसे तो यही पूछा जा रहा है कि वार्ड लेक नाम की झील किससे मुशाबिह है? तो घोड़े की नाल से, घोड़े की नाल से। यानी 115 का जो है 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 116 नंबर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर विरासत का हक किसको है? मर्द और औरत दोनों को, औरत को, बूढ़े को, मर्द को। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं, इक़्तिबास क्या कह रहा है। यहीं पे देखिए, यहाँ औरत को एक ख़ास मकाम हासिल है। विरासत की हकदार सिर्फ औरत ही है। विरासत की हकदार सिर्फ क्या है? औरत ही है। तो यहाँ पे जो क्या है, औरत को किसका हक हासिल है? तो यहाँ पर औरत को जो यहाँ पर विरासत का हक किसको हासिल है? सिर्फ औरत को यहाँ पे विरासत का हक हासिल है, मर्दों को नहीं है। इसीलिए आप आगे जाएंगे, अभी सवालात हल करेंगे तो कुछ और मालूमात आपको हासिल होगी। जायदाद औरत के मरने के बाद लड़कियों में से किस लड़की को दी जाती है? चूँकि विरासत का हक लड़कियों को है, तो जब कोई औरत में मरेगी तो उसकी जो जायदाद होगी वो किसको मिलेगी? मझली लड़की को, सबसे छोटी लड़की को, किसी को नहीं, बड़ी लड़की को। तो जनरली क्या होता है कि दोस्तों कि जायदाद जो है वो सबको मिलता है, लेकिन यहाँ का रिवाज दूसरा है। यहाँ का रिवाज क्या है? चलिए हम इक़्तिबास को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मालूमात हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोस्तों कि वो घर की मालिक होती है, ख़ानदान उसी के नाम से चलता है, मर्द उसका मददगार सलाहकार होता है। औरत के मरने के बाद जायदाद लड़कियों में से सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। जायदाद लड़कियों में से सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। यानी किसी औरत के मरने के बाद उसकी जो सबसे छोटी लड़की होती है वो क्या होती है? जायदाद का मालिक हो जाती है। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जायदाद औरत के मरने के बाद लड़कियों में से किस लड़की को दी जाती है? तो सबसे छोटी लड़की को दी जाती है, यह हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बाज़ारों में औरतें क्या काम करती हैं? ख़रीदो फरोख्त का काम, कारखानों में काम, बर्तन बनाने का काम, दुकान साफ करने का काम। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसी से आगे पढ़ेंगे। चलिए फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। बाज़ारों में ख़रीदो फरोख्त का काम औरतें ही करती हैं, मर्द नहीं करते हैं, बल्कि औरतें ही जो है क्या करती है? बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त का काम यानी सामान लाने का काम जो है वो औरत ही करती है। यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर देखिए दोस्तों, शादी के बाद शौहर कहाँ रहता है? बीवी के घर पर, रिश्तेदारों के घर पर, दोस्तों के घर पर, अपने घर पर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इक़्तिबास। इक़्तिबास क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ एक कहावत आम है, कौम औरत से ही पैदा होती है, इसीलिए यहाँ औरत को ही सब कुछ समझा जाता है। सूबे में खासी और गारू नाम के 2 कबीले ही खास हैं और उन्हीं के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। आदिवासियों के रस्म रिवाज में कुछ फ़र्क भी है। शादी के बाद शौहर को बीवी के घर रहना पड़ता है। शादी के बाद शौहर को बीवी के घर रहना पड़ता है। ये यहाँ का रिवाज है कि शादी के बाद शौहर कहाँ रहता है? तो बीवी के घर पे रहता है। यानी मैट्रियार्की सिस्टम यहाँ पे लागू है। मित्र सत्ता यहाँ पे क्या है जो है चल रहा है। चलिए मेघालय जाइए, कभी घूम के आइए।
120 نمبر کہتا ہے دوستو یہاں پر کون سی کہاوت عام ہے؟ قوم عورت سے ہی پیدا ہوئی ہے، عورت ایک نسل کی تربیت کرتی ہے، وراثت کی حقدار صرف عورت ہے، عورت لائق احترام ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ یہ کہاوت مشہور ہے کہ قوم عورت سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ چلیے دوستو، ہم نے بہت آسانی کے ساتھ ان 3 سوالات کو حل کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہے۔ اگر اچھا لگے گا تو اس کو شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ چلیے دوستو، دعا میں یاد رکھیں۔